حضرت عمر کا دربار تھا، ایک بندہ آیا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، بندہ وہ آ کے فاروق کے دربار میں، دربار فاروقی میں عرض کرتا ہے کہ اے عمر، میں حق سے نفرت کرتا ہوں، میں حق سے نفرت کرتا ہوں۔ پھر اس نے عرض کی اے عمر فاروق، میں فتنے سے پیار کرتا ہوں، میں فتنے سے۔ جب میں نے یہ سوال پڑھے تو میرا بھی دماغ ایک مرتبہ تو چکرا گیا، جب آگے پڑھا تو پتا چلا، آپ بھی انشاءاللہ آگے سنیں گے تو خوش ہوں گے، آپ میں سے ہے کوئی جو فتنے سے پیار کرتا ہے؟ لیکن وہ بندہ آ کے کہتا ہے عمر میں فتنے سے پیار کرتا ہوں، میں حق سے نفرت کرتا ہوں۔ اے عمر، میں یہودیوں اور عیسائیوں کو سچا مانتا ہوں۔ پھر اس نے کہا میں اس کی پوجا کرتا ہوں جو مجھے نظر نہیں آتا۔ اب حضرت عمر فاروق کے پاس جو صحابہ بیٹھے تھے ان کو جلال آیا، وہ حضرت عمر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے عمر، اس بندے کو تو قتل کر دینا چاہیے، یہ تو قتل کے لائق ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں حق سے نفرت کرتا ہوں، میں فتنے سے پیار کرتا ہوں، عیسائیوں اور یہودیوں کا میں سچا مانتا ہوں، میں اس کی پوجا کرتا ہوں جو مجھے نظر نہیں آتا۔ تو یہ بھلا کیا بات ہوئی، یہ تو کفر بک رہا ہے۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں میرا بھی دماغ چکرا گیا، میری سوچ کی بھی انتہا ہو گئی، اب میں نے رخ کیا مولا علی کی طرف۔ اب تو سبحان اللہ بنتی ہے، میں نے مولا علی کی طرف رخ کیا۔ اب اس بات کو یارو تسلیم کرنا پڑے گا، جہاں پہ حضرت عمر کی سوچ کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے علی کی سوچ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ علی کی سوچ کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں سے عمر کی سوچ کی انتہا ہوتی ہے۔ عمر عرض کرتے ہیں علی کی طرف رخ کیا، علی یہ میرے بس کی بات نہیں، تم فیصلہ کرو کیا کرنا چاہیے اس بندے کا۔ مولا مشکل کشا شیر خدا فرماتے ہیں ادھر آنا، میرے سامنے کھڑا ہو۔ اس کو سامنے کھڑا کیا، آپ نے فرمایا اب ایک ایک سوال کرتا جا تو میں تجھے اس کا جواب دیتا جاتا ہوں۔ کیا تو نے سوال کیا تھا پہلے؟ اس نے کہا، عرض کی مولا مشکل کشا شیر خدا کی بارگاہ میں، عرض کی کہ مولا میں حق سے نفرت کرتا ہوں، میں حق سے نفرت کرتا ہوں، میں پیار نہیں کرتا حق سے۔ مولا مشکل کشا شیر خدا نے فرمایا لوگو اس بندے کو شاباش دو، یہ کوئی غلط نہیں کہہ رہا، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یہ حق سے نفرت کرتا ہے۔ صرف یہی بندہ حق سے نفرت نہیں کرتا، کائنات میں اکثریت لوگوں کی پائی جاتی ہے جو حق سے نفرت کرتے ہیں۔ تو مولا مشکل کشا شیر خدا کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی حضور ہمیں بھی تو کچھ سمجھائیے، حق سے کیسے نفرت بندے کرتے ہیں؟ تو مولا مشکل کشا شیر خدا فرماتے ہیں رب کا قرآن کہہ رہا ہے اذا جاء سکرۃ الموت بالحق، کہ موت برحق ہے، اس نے ایک نہ ایک دن آ کے رہنا ہے۔ اب کون ہے تم میں سے جو موت سے پیار کرے؟ موت سے جو پیار کرے کون ہے تم میں سے؟ موت سے پیار نہیں کیا جاتا، یہ نہیں کہ کہا جاتا کہ موت آ میرے گلے سے لگ جا، میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، میں جانے کے لیے راضی ہوں، میں دنیا چھوڑنے کے لیے راضی ہوں، میں قبر میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ تو مولا مشکل کشا فرماتے ہیں اس لیے یہ سچ کہہ رہا ہے کہ یہ اس حق سے نفرت کرتا ہے، یعنی کہ موت سے نفرت کرتا ہے۔ اب فرمایا بتا تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ مولا مشکل کشا شیر خدا نے جب کہا نا دوسرا سوال کیا ہے، تو وہ عرض کرتا ہے یا علی میں فتنے سے پیار کرتا ہوں، میں فتنے سے پیار کرتا ہوں۔ پھر مولا مشکل کشا نے فرمایا خوش ہو جاؤ، یہ حق پر ہے، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ یہ فتنے سے پیار کرتا ہے۔ کیوں؟ رب کا قرآن بتا رہا ہے المال
वलबनून ज़ीनत अल हयात दुनिया, और औलाद के मुतल्लिक रब का कुरान कह रहा है ये जो माल है और औलाद है ये फितना है। अब मौला कहते हैं मुझे बताओ ना वो बंदा जो अपनी औलाद से नफरत करता हो, जो अपनी औलाद से भाई करता है कोई थोड़े जो औलाद नाल नफरत नहीं ना करते, तो वो आंदा है कि मैं फितने तो नफरत करना। मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया ये ठीक कह रहा है। अल्लाह का कुरान कहता है माल और औलाद बंदे के लिए फितना है और ये उस फितने से मोहब्बत करता है। फरमाया तीसरा सवाल क्या है तेरा? वो अर्ज करता है मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा की बारगाह में कि मौला मैं हक से नफरत करता हूँ, ये भी सवाल हो गया, जवाब मिल गया। फितने से प्यार करता हूँ, सवाल हुआ, जवाब मिल गया। अब उसने अर्ज की ईसाई भी सच्चे हैं और यहूदी भी सच्चे हैं, ईसाई भी सच्चे हैं, यहूदी भी सच्चे हैं। मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं, ये ठीक कह रहा है। ईसाई भी सच्चे हैं और यहूदी भी सच्चे हैं, ये भी रब का कुरान बता रहा है। वकालतिल यहूदु लैसतिन नसारा वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब। अब ईसाई यहूदियों को कहते हैं कि तुम झूठे हो, हम सच्चे हैं, और यहूदी ईसाइयों को कहते हैं कि तुम झूठे हो, हम सच्चे हैं। लेकिन अल्लाह कह रहा है ये दोनों ही सच कह रहे हैं, ये दोनों ही सच कह रहे हैं। मतलब क्या कि इन दोनों में से कोई भी सच्चा नहीं, ये उसको झूठा कहते हैं, वो इनको झूठा कहती हैं, ये दोनों ही सच्चे हैं। तो गोया इस बंदे ने भी तो यही कहा था ना कि ईसाई और यहूदी सच्चे हैं, इसने हक कहा। अब मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा की बारगाह में अर्ज करता है मौला मैं उसकी पूजा करता हूँ जो मुझे नजर नहीं आता, मैं उसकी पूजा करता हूं जो मुझे नजर नहीं आता। फिर मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा ने फरमाया ये सच कह रहा है, अल्लाह के कुरान का फैसला है, ला तुद्रिकुहुल अबसार, कि हम उस रब की इबादत करते हैं जो हमें नजर नहीं आता। अब हजरात इन चार सवालों से आप अंदाजा लगा ले कि मेरे नबी ने फरमाया अना मदीनातुल इल्मी व अली बाबूहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। यही चार सवाल जब हजरत उमर की बारगाह में आके उसने अर्ज किए तो हजरत उमर कहते हैं कि मेरी सोच जवाब दे गई, और सहाबा ने कहा कि ये बंदा कुफर बक रहा है। अब हजरत उमर ने जल्दी ना की बल्कि हजरत उमर ने अली की तरफ रुख किया। अब हमें कहना पड़ेगा जहां पे हजरत उमर की सोच की इंतहा होती है वहां से अली की सोच की इब्तदा होती है। अब हमें कहना पड़ेगा मुश्किल कुशा शेर खुदा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से आपको ये भी लक़ब मिला, यार अली तो वराउल वरा, अली की शान है। अली जिस सवारी पे सवार होता था ना उस सवारी का जिक्र भी रब ने कुरान में किया है, उस सवारी का जिक्र भी रब ने, उस घोड़े का जिक्र। और इसको किसी शायर ने अपने मफहूम में लिखा है कि हजरत अली की वाकया क्या था, किस वजह से हुआ कुरान में तज़किरा। कुरान में तज़किरा तो पहले ही से आ चुका था, जब खैबर फतह नहीं हो रहा था। एक दिन ना हजरत अली मस्जिद में बैठ के ना अखरोट खा रहे थे, अखरोट टूट नहीं रहा था दांतों से। एक बंदा उसने कहा कि अर्ज की मौला मुश्किल कुशा इधर बैठ के अखरोट नहीं तोड़ा जा रहा, उधर खैबर के मैदान में 40 गज ऊंचा 40 गज चौड़ा वो जो दरवाजा था खैबर का, एक बाएं हाथ से उठा के 40 गज दूर फेंक दिया। अब अखरोट नहीं तोड़ा जा रहा,
مولا مشکل کشا نے فرمایا تو میرے اخروٹ توڑنے کو نہ دیکھ، اگر کوئی اور خیبر ہے تو وہ لیا، میں بھی اسے اٹھا کے پھینک دوں گا۔ فرمایا اسے بھی اٹھا کے پھینک دوں گا، تو میرے اخروٹ توڑنے کو نہ دیکھ۔ ہم علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا۔ خوش ہو جائیا کرے کہ ہمارے دل میں علی کی چاہت ہے۔ یہ علی کون ہے؟ حضور کا ویر ہے۔ اگر علی سے پیار نہیں کریں گے تو ہماری آخرت سورے کی نہیں، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد۔ بس یہ کہا کریں ہم علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہمارے لیے بخشش کا یہی سامان ہے مولا۔ ہم کون سی یار روزانہ نماز تہجد بھی نہیں چھوڑتے، شراق بھی نہیں چھوڑتے، چاشت بھی نہیں چھوڑتے، کون سا ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے نفل نفافل میں گزار دیتے ہیں۔ ہمارے پاس تو بس ایک ہی ذریعہ ہے اور ایک ہی آس اور ایک ہی امید ہے کہ ہم علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا احسان ہے مولا، ہمارے لیے بخشش کا یہی سامان ہے مولا۔ اور چھوڑ دیں بدلے جنت کے در نجف کو، ہم یہ سودا نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ ہم یہ سودا نہیں کرتے، ہمیں نقصان ہے مولا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا صبح جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو خیبر کا فتح کرے گا، خیبر فتح کرے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں حضور کے قریب گیا، میں نے کان میں جا کے عرض کی یا رسول اللہ، سب کو نہیں نہ بتانا چاہتے آپ، نہ بتائیں، لیکن مجھے تو بتا دینا، کان میں بتا دیں کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کے ہاتھ میں آپ جھنڈا دیں گے۔ آخری واقعہ سماعت فرما لے، جس کے ہاتھ میں آپ جھنڈا دیں گے یہ مجھے کان میں ہی بتا دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب حضرت ابو ہریرہ نے یہ کہا نا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب آ۔ اس نے کان قریب کیا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کان میں کہتے ہیں، اس کا تعارف یہ ہے کہ وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے اور رسول اللہ سے بھی پیار کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں بھلا یہ کون سا تعارف ہوا کہ وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، رسول اللہ سے بھی پیار کرتا ہے؟ یا رسول اللہ کوئی اور تعارف پیش کرے نا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسکرا کے حضرت ابو ہریرہ کو فرمایا قریب آ۔ وہ قریب آیا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تعارف کرواؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ کروا دیجئے، تعارف کون سا سارے سن رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا تعارف یہ ہے کہ اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے۔ اب جرت نہیں ہوئی حضرت ابو ہریرہ کی، بے چین تھے سارے صحابہ، انتظار کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھتے ہیں صبح ہو لینے دو، حضور کس کے ہاتھ میں جھنڈا دیتے ہیں۔ حضرت دیوکار مولا مشکل کشا شیر خدا تک خبر پہنچائی گئی کہ خیبر فتح نہیں ہو رہا، ایک دن رہ چکا ہے، خیبر فتح نہیں ہو رہا۔ جب خبر پہنچی مولا مشکل کشا اس وقت بھی عبادت میں مصروف تھے، دق الباب دروازے پہ دستک ہوئی۔ اب آپ جلدی سے اٹھے، مصلے کو سمیٹا، سائیڈ پہ رکھا، دروازے پہ آئے، دستک دینے والا عرض کرتا ہے مولا ایک دن رہ گیا ہے، خیبر فتح نہیں ہو رہا۔ اب علی کہتی ہیں ایک دن تو بڑا طویل ہے، میرا آنا دیکھنا، میرا جانا دیکھنا، خیبر کے قلعے کو فتح کرنا دیکھنا۔ اب حضرت علی آخری واقعہ سماعت فرمائیں پورے ہوش و حواس کے ساتھ، ہوش اور حواس کے ساتھ۔ مولا مشکل کشا نے اٹھایا، مصلی رکھا، نکلے اپنے گھر سے، استبل میں جاتے ہیں۔ اب استبل میں مولا مشکل کشا شیر خدا کا وہ گھوڑا باندھا تھا جس گھوڑے کا ذکر رب کے قرآن میں ہے۔ اگر کسی کو ثبوت چاہیے تو جمعے کے بعد میرے پاس بیٹھ کے وہ ثبوت لے سکتا ہے بھائی۔ مولا مشکل کشا اس استبل میں گئے۔ اب علی پاک جو جملے گھوڑے کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں وہ جملے سننا، ایک شاعر نے اس کو جناب اپنے انداز میں بیان کیا۔
مولا مشکل کشا اپنی سواری اپنے گھوڑے کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے گھوڑا میں مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے، موت سے بھی تیز تیری رفتار ہے، تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک، تو بھی قرار ہے میں بھی قرار ہوں، گھوڑا میں مانتا ہوں تو حیدر کا رہوار ہے، موت سے بھی تیز تیری رفتار ہے، تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک، میں بھی قرار ہوں تم بھی قرار ہے، تو اجل کے قول کی غزل کا ہے بدن، پر نہیں تیرے پر تو تیار ہے، پر نہیں تیرے پر تو تیار ہے، دیکھ لے راستے ناپ لے فاصلے ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے۔ اے گھوڑا فاصلے دیکھ لے، راستے ناپ لے، وقت بڑا تھوڑا رہ گیا ہے، اگر تھوڑے سے وقت میں تو جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے چل میرے ساتھ، ورنہ ہمارے در کا خادم، ہمارے بچوں کے کپڑے لے کے آنے والا جبریل وہ تو پہلے سے ہی ہمارا نوکر ہے، میں اس کو کہتا ہوں وہ مجھے جلدی پہنچا دے گا۔ اب گھوڑے نے عرض کی مولا مشکل کشا شیر خدا آپ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ جبریل جانے کو تیار ہے؟ مولا آپ یہ تو حکم دیجئے کتنی دیر میں پہنچنا چاہتے ہیں؟ مولا مشکل کشا شیر خدا اب اپنی سواری کو مخاطب ہو کے آپ فرماتے ہیں پھر سوچ لے، رستے میں بڑی مشکلیں آئیں گی، رستہ بڑا دشوار ہے۔ اب گھوڑا مولا مشکل کشا سے مخاطب ہو کے عرض کرتا ہے، علی کی سواری عرض کرتی ہے مولا تیرے دامن کی چاہت کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، اس کی مشکل بلا کیسے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل کشا کا ساتھ ہو، اس کی مشکل بلا کیسے مشکل بنے جس کی مشکل میں مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ آپ حکم کریں کتنی دیر میں پہنچاؤں؟ اب علی پاک اپنی سواری سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ آج میں تجھ پہ بیٹھوں، آج میں تجھ پہ بیٹھوں، زندگی تو ایک طرف موت بھی حیران ہو، آج میں تجھ پہ بیٹھوں، زندگی تو ایک طرف موت بھی حیران ہو، میں آنکھیں بند کروں آنکھیں کھولوں تو خیبر کا میدان ہو، آنکھیں بند کروں آنکھیں کھولوں تو خیبر کا میدان ہو۔ تو حضرات ذی وقار ہم سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کو بھی سلام کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق کی عدالت کو بھی سلام کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی کی سخاوت کو بھی سلام کرتے ہیں، اور مولا مشکل کشا کی چاہت کو بھی اپنے دل میں بسا کے رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ حضرت علی کی چاہت ہمارے دل میں ہے تو ابو بکر عمر عثمان کی نہیں، لیکن جو جس مقام پہ ہو ہم اسے اتنا مانتے ہیں، اس سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ اور پھر ایک بات یہ ذہن نشین کر لے کہ چوتھے نمبر پہ آنے سے کوئی علی کی شان کم نہیں ہو جاتی، کہ علی چوتھے نمبر پہ ہم مان لیں کہ علی کا چوتھا نمبر ہے تو علی کی شان میں کمی بالکل واقع نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اگر اس طرح کمی واقع ہوتی شانوں میں تو امام الانبیاء بھی تو سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے بے شک میں نے دنیا میں امام الانبیاء کو سب سے آخر میں بھیجا ہے، لیکن یہ وہ میرا محبوب ہے، اس سے پہلے جتنے بھی نبی رسول پیغمبر آئے ہیں ان نبی رسول پیغمبروں سے بڑھ کے میں نے مقام محبوب علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ تو اگر حضور کی شان آخر میں آنے سے کم نہیں ہوتی تو ہمیں ماننا پڑے گا علی کی شان بھی چوتھے نمبر پہ آنے سے کم نہیں۔